الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ ہم لوگ اکثر دوسرے ممالک کی چیزیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں رہنے والے ہمارے ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں نا، وہ جب باہر سے یعنی جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آتے ہیں نا، تو ہم چاکلیٹ، یہ سلانٹیاں یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہم بڑے شوق سے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ممالک اسپیشلی جہاں پر غیر مسلم کی تعداد زیادہ ہے، وہاں پر چیزیں کھانے میں، خریدنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ اس طرح کا ایڈ ضرور کیا ہوتا ہے۔ میں ایک تحریر پڑھ رہی تھی تو سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ پگ ایک ایسا جانور ہے جس کو قرآن پاک میں بھی حرام قرار دیا ہے، اور وہ حرام جانور ہے، لیکن جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ ان کو اپنے گھروں میں پالتے ہیں، پالتو جانور سمجھتے ہیں، اور اس میں چربی کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو پیدا کیوں کیا گیا؟ اب ہم تھوڑی سی اس تحریر پہ نظر ڈالتے ہیں۔ سور کیوں پیدا کیا گیا؟ ہر مسلمان کے لیے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یورپ سمیت تقریباً تمام امریکی ممالک میں گوشت کے لیے کی بنیادی جو انتخاب ہے نا وہ سور ہے۔ اس جانور کو پالنے کے لیے ان تمام ممالک میں بہت بڑے بڑے فارم بنائے گئے ہیں۔ صرف فرانس میں ہی پگ فارم کا حصہ 42,000 سے زیادہ ہے، یعنی رقبہ جو ہے نا اس کا 42,000 سے زیادہ ہے۔ کسی بھی جانور کے مقابلے میں سور میں زیادہ مقدار میں فیٹ ہوتا ہے، لیکن یورپی اور امریکی اس مہلک چربی سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، یعنی وہ اس کا گوشت تو کھاتے ہیں لیکن چربی سے بچتے ہیں وہ لوگ۔ اس چربی کو ٹھکانے لگانا ان ممالک کے محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس چربی کو ختم کرنا محکمہ خوراک کا بہت بڑا سردرد بھی ہوتا ہے۔ اسے ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر اسے جلایا جاتا ہے۔ لگ بھگ 60 سال بعد انہوں نے پھر اس کے استعمال کے بارے میں سوچا، یعنی پہلے تو وہ اس کو جمع کرتے تھے اور پھر اس کو وہ جلا دیا کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو کسی استعمال میں لایا جائے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس سے چیزیں بنانا شروع کی اور پیسے کمانے شروع کی۔ اس کا استعمال شروع میں کن چیزوں میں ہونے لگا کہ انہوں نے سب سے پہلے اس کو صابن میں ایڈ کیا، اسپیشلی بیوٹی سوپ جو ہوتے ہیں اس میں ایڈ کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی جو چربی تھی اس کو مختلف اور بھی چیزوں میں شامل کیا گیا، جو کہ اسپیشلی ہمارے فیس پر یوز ہوتی ہیں، بیوٹی کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں۔ شروع میں سور کی چربی سے بنی ہوئی مصنوعات پر لکھا جاتا تھا، یعنی چیزوں میں جب انہوں نے ایڈ کیا نا، کھانے پینے والی چیزوں میں بھی انہوں نے ایڈ کیا، اور اوورآل جو بیوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں بھی انہوں نے ایڈ کیا۔ اب مسئلہ تھا کہ اس کو فروخت کرنے کا، کیونکہ جس چیز کے اوپر پگ فیٹ لکھا ہوتا تھا نا وہ چیز مسلم ممالک میں نہیں سیل ہوتی تھی، چونکہ ان کی مصنوعات کے بڑے خریدار ہوتے ہی مسلم ممالک ہیں، اور وہ ان ممالک کی طرف سے ان مصنوعات پر پابندی عائد کر دی گئی، کیونکہ جس پر سامنے لکھا ہوتا تھا کہ پگ فیٹ اس میں ایڈ ہے تو وہ پھر مسلمان خریدتے نہیں تھے، لہٰذا ان کی مصنوعات پر پابندی ایڈ ہو گئی۔ اب ان کو تجارتی خسارہ ہوا۔ 1857 میں اس وقت رائفل کی یورپ میں بنی گولیوں کو برصغیر میں سمندر کے راستے پہنچایا جاتا تھا۔ اس سمندر کی نمی کی وجہ سے اس میں جو موجود گن پاؤڈر خراب ہو جاتا تھا اور گولیاں ضائع ہونے لگیں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ کسی نے تجویز دی کہ سور کی چربی کی پرت گولیوں پر لگا دی جائے، جس کی وجہ سے وہ نمی سے محفوظ رہیں گی۔ گولیوں کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گولیوں کو دانت سے اس چربی کی پرت کو نوچا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد گولی جو ہے نا وہ اس کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے ان گولیوں پر سور کی چربی کا استعمال ہوا تو فوجیوں نے، جن میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سبزی خور ہندو تھے، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کو منہ سے کھرچا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کو گن وغیرہ میں ڈالا جاتا تھا۔ پھر آخرکار خانہ جنگی کا باعث بنی۔ یورپی باشندوں نے ان حقائق کو پہچان لیا اور پگ فیٹ لکھنے کی بجائے انہوں نے یعنی جس بھی چیز میں جو پگ فیٹ ایڈ کیا جاتا تھا اس کے اوپر FIM لکھنا شروع کر دیا۔ 1970 کے بعد یورپ میں رہنے والے تمام لوگ حقیقت کو جانتے تھے۔ جب ان کمپنیوں سے مسلمان ممالک نے پوچھا کہ یہ کیا ان اشیاء کی تیاری میں جانوروں کی چربی استعمال کی گئی ہے، اور اگر ہے تو کون سی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان میں گائے اور بھیڑ کی چربی شامل کی گئی ہے۔ یا پھر ایک اور سوال اٹھایا گیا کہ اگر یہ گائے یا بھیڑ کی چربی ہے تو پھر یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ ان جانوروں کو اسلامی طریقے سے تو حلال یعنی ذبح نہیں کیا جاتا، اس لیے اس طرح ان پر دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی۔ اب ان کثیر
کثیر القومی کمپنیوں کو ایک بار پھر سے نقصان کا سامنا ہوا۔ آخرکار انہوں نے کوڈز رکھنا شروع کر دیا، زبان یعنی کوڈز کی زبان استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ ان کے اپنے محکمہ فوڈ کی ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ ہی نہ چل سکے کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں، اور عام آدمی تو اندھیرے میں ویسے ہی رہے گا۔ اس طرح انہوں نے ان کوڈز کا آغاز کیا، جو کہ آج کل ان کے انگریڈینٹس کی شکل میں کثیر القومی کمپنیوں کی مصنوعات پر لیبل کے اوپر لکھی جاتی ہیں۔ ان مصنوعات میں زیادہ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس میں ہے دانتوں کی پیسٹ جو ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے، اور ببل گم جو کہ چیونگ گم بچے کھاتے ہیں، بڑے بھی کھاتے ہیں بلکہ۔ اس کے علاوہ چاکلیٹ جو بے تحاشا پسند کی جاتی ہے، چھوٹے اور بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی ٹافیز، اسپیشلی میرے خیال میں وہ ہو سکتی ہیں ٹافیاں جن کو ہم کھاتے ہیں اور اس کے اندر سے ایک لیکوڈ سا برآمد ہوتا ہے۔ اس ٹائپ کی ٹافیاں، بسکٹ، کارن فلیکس، اور اس کے علاوہ کھانے کی بہت ساری ایسی تلی ہوئی چیزیں جن میں پگ فیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، کینڈیز، فوڈ، ملٹی وٹامن اور بہت سی ادویات شامل کر کے، چونکہ یہ سارا سامان زیادہ تر مسلم ممالک میں اندھا دھند استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں تو کوئی پیکٹ لے کر نہ کوئی بھی کھانے والی چیز ہو اس کو پڑھنا تک پسند ہی نہیں کرتا۔ سور کے اجزاء کے استعمال سے ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پیدا ہوئی ہیں، ان برائیوں میں سب سے پہلے بے شرمی ہے، بے رحمی ہے، جنسی استحصال ہے، مطلب آپس میں ایک دوسرے کی شرم لحاظ کا جو عنصر ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ایک حرام جانور ہے اور وہ ہمارے اندر مستقل وہ جا رہا ہے، اور ہم لوگ ان جو بنی بنائی چیزیں ہوتی ہیں یہ کھا کر زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا جو نقصان ہے وہ ہماری زندگی میں اس طرح سے شامل ہو رہا ہے۔ اب کیا ہے کہ پھر بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کہ سور کے گوشت سے اجتناب کرتے ہیں اور اس سے بنی ہوئی چیزوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں، تو انہوں نے درخواست دی کہ وہ روزانہ استعمال ہونے والی آئٹم کی خریداری کرتے وقت کیونکہ بہت سارے جو مسلمان ہیں نا وہ پھر ابھی بھی اجتناب کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں خریدنے سے، کھانے سے، اس طرح کی چاکلیٹ سے، مطلب جو بھی ایسی چیزیں جن پر انہیں کوئی وہم یا شبہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ایسا شامل کیا گیا ہے، ان لوگ اجتناب کرتے ہیں۔ اب یہ میں جو ایک لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ان ہی تمام لوگوں کے لیے ہے جو کہ احتیاط کرتے ہیں کھانے پینے میں۔ یہ کچھ کوڈز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جن چیزوں کے اوپر یہ کوڈز ایڈ کیے گئے ہوں، ان نمبروں کو دیکھتے ہی آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اس میں جو چیزیں ایڈ کی گئی ہیں ان میں ایک جو عنصر ہے نا وہ سور کی چربی کا بھی کسی نہ کسی حالت میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ مکمل جو میڈیکل ریسرچ ہے یہ ہے ڈاکٹر ایم امجد خان جو کہ امریکہ کے ڈاکٹر ہیں، ان کی یہ ریسرچ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ پلیز آپ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان کورس کو بھی شیئر کریں اور خود اپنے پاس بھی سیو کر لیں، تاکہ ایسے تمام افراد جو اجتناب کرتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جن چیزوں پر یہ کوڈ ہیں کھانے پینے سے احتیاط کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ پلیز اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا اور احتیاط کیجیے گا، کیونکہ جہاں تک ہو سکے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔